تاکہ اس کے اندر دماغ کی کوئی گھنٹی نہ بجائی جائے. تبھی امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنی سائیکولوجی کو پہچان. یہ بچہ اگر کسی کریکٹر کا عاشق بن گیا، فطرت ہے اس کی یہ بہادر کا عاشق بنے گا. وہ بہادر مووی میں ہو، وہ بہادر ڈرامے میں ہو، فطرت اس کی حسن کا عاشق بنے گا. وہ حسن صورت میں ہو، وہ حسن تصویر میں ہو، وہ حسین منظر میں ہو، یہ عاشق بنے گا. فطرت میں ہے ایک اچھی آواز انسان کو اچھی لگتی ہے، وہ کسی گلوکار کی کیوں نہ ہو، کیونکہ فطرت حسن اور کمال کو کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے. یہ تمہارا کام ایسے سمجھاؤ کہ میرے لال وہ با کمال تو ہے لیکن اس کے کمال کو زوال ہے، ہمیشہ کے لیے با کمال نہیں ہے. ایسے کہ عاشق بن جو جب کائنات میں ہے تب بھی ذکر خدا کرے، اور جب سر کٹ جائے تو پھر بھی نو کے نیزہ پہ رب کا ذکر کرے. یہ با کمال ہے. ذکر کر رہا ہے لیکن نو کے نیزہ پہ بھی کیا کرے؟ رب کا ذکر کرے. جو جس خاک میں دفن ہو وہ خاک خاک شفا بن جائے. جو جس جون کے لیے دعا کرے اس کے بدن سے خوشبو آنے لگے. یہ کمال ہے. ہم تو مر جائیں تو بدن بدبو دینے لگے، لیکن جو با کمال ہے دنیا میں بھی با کمال، آخرت میں با کمال. بس 10 سے 15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. آج کوشش یہ ہے کہ آپ کی نسلیں صرف کیا کریں؟ ذکر کریں. کیونکہ 40 ملک ذکر خدا تو ہو رہا ہے نا، کہیں بند تو نہیں ہوا. مکہ، مدینہ، تراویح، نمازیں، پورا زور مسلمان کا اور مفتی کا کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے. کوشش ہے کہ پورے قرآن کو 30 دنوں میں اپنی تراویحوں میں کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے. اتنی اسپیڈ سے کہ نہ سننے والے کو پتا ہے کیا چل رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ذکر کرو، ہمیں ذکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، دن رات ذکر کرتے رہو. ملتان چلے جائیے، 4-4 5-5 منزلہ بلڈنگیں بنائی گئی ہیں جہاں اللہ ہو اور ہو اور ہو کا ذکر لگا ہوا ہے. آج تک دیکھا اس پہ پابندی لگے؟ نہیں لگتی. کیوں کہ دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں، دشمن کو فکر علی سے خطرہ. ہم تو تھے ہی فکر والے، ہم خالی ذکر والے نہیں تھے. 1400 سال سے امت کیا کرتی رہی؟ ذکر کرتی رہی، ذکر کرتی رہی، ذکر کرتی رہی. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. کیا یہ قاری قرآن نہیں تھے جو قاتل اہل بیت بنے؟ کہ یہ حافظ قرآن نہیں تھے جو قاتل امیر المؤمنین بنے؟ تو صرف ذکر سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی جب تک انسان کس کو بلند نہ کرے؟ فکر کو. آئے قراتی کا جملہ یاد رکھنا. فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. دنیا کا آسان ترین کام ہے علی کہنا، یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے با کمال بننا چاہتے ہو تو علی کے ساتھ رہنا سیکھو. میں نے ایک حقیقت بھی بتائی لیکن لطیفہ بھی ہے. جشن کی مجلس ہے تو بیان بھی کر دو. تہران کے مولانا کہتے محرم کا مہینہ، اور مجلس پڑھنے کے بعد لیٹ نائٹ گھر گیا. گھر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ کسی چور صاحب نے زحمت کی ہے اور گھر کے کمرے کا جتنا سامان ہے وہ صحن میں بڑی چادر بچھائی اور سارا سامان اس کے اندر کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. کہتا میں نے کہا تہران کا مطلب یہ کہ مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ. اگر مجلس میں کسی کا موبائل نکل جائے تو بھائی جس کا نکلا وہ بھی مومن، جس نے نکالا ہوگا وہ بھی اپنا ہی ہوگا. سیدھی بات ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، چوری کی اگر عادت ہے، اللہ نے میرے دل سے کیا کر دیا؟ معاف کرا. میں درخت کے پیچھے چھپ گیا. میں نے کہا جتنا سامان اٹھانا ہے اٹھا کے لے جائے، یقیناً بیچارہ ضرورت مند ہوگا. مولانا کہتے ہیں گھر میں تھا کیا میرے پاس، لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس نے کہا کہ نہیں، جو 4-5 کپ بھی ہیں وہ بھی مولوی کے لے کر جاؤں گا. کہا برتن اٹھائے، کپ اٹھائے، چمچ اٹھائے، قالیچے اٹھائے، جو ملا اسے اس نے کیا کیا؟ جمع کیا. اور اتنا سامان جمع کر دیا. آخر میں اس نے گٹھڑی کو باندھا. اب جب اٹھانے لگا تو گٹھڑی اٹھ ہی نہیں رہی. گٹھڑی اٹھ ہی نہیں رہی. ذکر کا عادی تھا. بچپن سے ماں نے ایک چیز سکھائی تھی، میرے لال جب چیزیں نہ اٹھیں تو ایک نام لیا کرو. اس نے کٹڑی اتارتے وقت کہا کہ یا علی مدد.
مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں تک میں نے برداشت کیا، لیکن جب کہا یا علی مدد، اور وہ میرے گھر کا سامان یا علی مدد کہہ کے اٹھا رہا تھا، کہتے ہیں میں درخت سے جلدی فوراً پیچھے آیا اور میں نے کہا چور صاحب زحمت تو نے بڑی کی، لیکن یہ تو بتا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے گا؟ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ کہا میں نے حسین حسین کر کے کیا کیا؟ جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے کیا رہ رہا ہے؟ سارا سامان لے جائے گا۔ کسی کا دیکھو سارا سامان تیرا ہوا، میں نے تجھے دل سے کیا کیا؟ معاف کیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے کمرے میں آؤ، ایک کپ میرے ساتھ بیٹھ کے کیا پیو؟ چائے پیو۔ ابھی تو نے مجھے ذکر سنایا کہ ایک کپ چائے پیو، میں تجھے فکر علی سناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کہ چور یہ بتا اہل بیت پاک ہیں کہ نہیں، ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں کہ نہیں؟ کہا ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں۔ کہا پھر یہ بتا علی کا نام نجاستوں میں لیا جاتا ہے یا طہارتوں میں لیا جاتا ہے؟ بچے کو یہ تو سکھایا کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہو، لیکن یہ بھی سکھاؤ یا علی کہاں کہو۔ کہ مولوی صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب آپ کی دیوار بھی پھلانگ رہا تھا اس وقت بھی میں نے یا علی کہا تھا۔ کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں طہارتوں میں۔ ہمیں کئی لوگ درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، مولانا چلیے فلاں ولی اللہ ہے اس کی آپ زیارت کریں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک درگاہ پہ گئے، زیارت کر کے باہر نکلے، چرس کی سلفیاں اور مولا علی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر کا پتہ ہے پر علی کی فکر کا پتہ نہیں۔ سلمان وہ تھا جسے فکر علی کا بھی پتہ تھا۔ کربلا میں دو طرح کے مسلمان ملیں گے، ایک کا نام حر ہے، ایک کا نام شمر ہے۔ ذکر حر بھی کرتا تھا، ذکر شمر بھی کرتا تھا۔ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ حمد، سورہ حمد میں ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوال شمر نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ یہ بحث ہے ہی نہیں کہ دشمن اہل بیت نماز نہیں پڑھتے تھے، مسئلہ نماز کا ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر فکر اہل بیت ہے کہ نہیں، جو عبادت کر رہا ہے اس کے سینے میں معرفت محمد اور آل محمد ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا شمر نے بھی نماز پڑھی، حر نے بھی نماز پڑھی، شمر نے بھی ایک دعا کی، حر نے بھی ایک دعا کی۔ شمر نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، حر نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ سوال تو خدا سے بنتا ہے پروردگارا، دعا دونوں نے کی، لیکن ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا۔ جملے وہی ہیں، نماز وہی ہے، دعا وہی ہے۔ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ خدا سے مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں دعا دونوں نے کی، لیکن ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا۔ خدایا ماجرا کیا ہے؟ رب کی آواز آئے گی، ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔